العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سیرت ختم مرتبہ علیہ السلام اس سال کی 5ویں تقریر، لیکن مجموعی اعتبار سے تقریر کا نمبر ہے 134۔ 1985 کے اواخر میں محسنان اسلام کے سلسلے میں سیرت رسول کا آغاز کیا گیا، اور اب 8 سال گزرنے کے بعد 9ویں سال میں فتح مکہ جو سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی۔ فتح مکہ کے سلسلے میں گزشتہ تقریر اس منزل پہ ختم ہوئی تھی تو بائبل میں یا تورات میں ہزاروں تحریفات کے باوجود اب تک اس فتح مکہ کی بشارت پائی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان نبی سے منسوب بائبل میں جو کتاب ہے غزل الغزالات، اس میں تذکرہ ہو رہا تھا اس کا کہ جسے حضرت سلیمان اپنا محبوب قرار دے رہے ہیں، اور جو 10,000 کے لشکر کے ساتھ علم لے کے روانہ ہو رہا ہے، اور یہ لشکر جو بعض ایسی وجوہات کی بنا پر مدینے سے نکلنے سے مجبور ہوا کہ جن کی تفصیل 2 مسلسل تقاریر میں بیان ہو چکی ہے، راستے کے تمام مراحل کا بیان بھی مکمل ہو گیا۔ مر زہران نامی وہ جگہ جو مکے سے 10 کلومیٹر یعنی تقریباً 6 میل کے فاصلے سے آج بھی عرب وادی فاطمہ کہلاتی ہے، وہاں سے لشکر اسلام روکا، اور یہ وقت تقریباً غروب آفتاب کے قریب کا وقت تھا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ سن 8 ہجری ہے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہے، لیکن اب یہ کون سی تاریخ ہے کہ یہ لشکر اس مر و زہران یا وادی فاطمہ میں قیام پذیر ہوتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے اسے 16 رمضان قرار دیا، اور اگلے دن یہ لشکر جب مکے میں داخل ہوا تو وہ 17 رمضان تھی۔ بعض مورخین نے اسے 19 رمضان کا دن قرار دیا، تو اگلا دن جب مکہ فتح ہوا وہ 20 رمضان کا دن تھا، اور علامہ مجری نے اسے 13 رمضان بھی ایک روایت کے مطابق لکھا۔ تو اگلا دن جب لشکر اسلام مکے میں داخل ہوا تو وہ 14 رمضان کی تاریخ تھی۔ تو یہ بھی ایک طے شدہ بات بن گئی کہ 14 سے لے کے 20 رمضان کے درمیان انہی میں سے کوئی تاریخ ہے، گویا وہ ماہ مبارک رمضان جسے ہم اشروں کے حوالے سے بھی پہچانتے ہیں، جو اس کا پہلا اشرہ پروردگار نے کس مقصد کے لیے بنایا، دوسرا اشرہ اور تیسرا اشرہ، تو یہ فتح مکہ کا واقعات دوسرے اشرے میں پیش آیا۔ بہرحال زیادہ تر تاریخوں میں یہ 20 رمضان ہی فتح مکہ کا دن لکھا گیا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ مر و زہران سے یہ لشکر اسلام پہنچ گئے، شام کا وقت ہے، جناب پیغمبر نے فوراً پہلا حکم تو وہ جاری کیا کہ جو عام حالات میں یہ حکم دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ لشکر جہاں قیام کرتا ہے وہاں مشعل، چراغ، لکڑیاں جمع کر کے آگ کے الاؤ اور بہت سارا روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مسلمان بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن آج پیغمبر کا خاص حکم آیا کہ یہ ایک عام طریقہ کار ہے فوجوں میں 100 یا 50 ایک جگہ جمع ہو گئے اور آج روشن، ایسا نہیں کرو، بلکہ ہر سپاہی جہاں جہاں وہ ہے، چاہے وہ ساتھیوں کے ساتھ ہے تب بھی ذرا الگ الگ ہو، ہر سپاہی اپنے لیے الگ آنکھ کا انتظام کرے۔ اچھا، یہ بات اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے
اور اسے دوبارہ دہرانا پڑے گا کہ یہ لشکر جو مدینے سے نکلا تھا، مدینے سے نکلتے وقت اس کی تعداد تھی مکہ پہنچنے تک وہی تعداد نہ رہی، بلکہ پہلے سے اس کے انتظامات کیے گئے تھے کہ راستے میں جو مسلمان قبیلے وہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ فتح مکہ کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں، اور آخر وقت اس لشکر کی ترتیب بھی یہی رکھی گئی کہ ہر قبیلے کو دوسرے قبیلے سے الگ جگہ دی جا رہی ہے، یعنی جب سارا لشکر سارے قبیلے آ گئے تب بھی انہیں مخلوط نہیں کیا گیا، ہر قبیلے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دوسرے قبیلے سے ہٹا کے جگہ دی گئی۔ اب اس وقت ایک اہم ترین مسئلہ جس پر گزشتہ منگل کو گفتگو تو ہوئی، لیکن جو زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے آج بیان کرنا تھا، کافر یا بے دین وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور وہ اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت جس سے میں نے آج کی تقریر شروع کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر کرتا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور چیز وہی کامیاب ہوتی ہے جس کا منصوبہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور اس وقت مکہ میں بھی پیغمبر کی زبان سے یہ حدیث 2-3 دفعہ آئی کہ قضاء اللہ خیرہ، جو اللہ نے فیصلہ کیا، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا وہ سب سے بہتر ہے۔ اس وقت لشکر اسلام جب الفاظ دیگر پیغمبر اسلام، سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہی کہ مکہ شہر بغیر کسی خونریزی کے، بغیر کسی قسم کے قتل عام کے فتح ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ اس سے ایک وسیع مسئلہ بھی بنتا، جو علاقے لشکر اسلام باقاعدہ جنگ کر کے فتح کرتا، اس علاقے کی زمین کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا، اسے خریدنا بھی غلط، اسے بیچنا بھی غلط، اس کا کوئی مالک نہیں، بلکہ اس زمین کی حیثیت کچھ مسجد جیسی ہو جاتی ہے، یعنی جو جا کے وہاں مکان بنا کے بیٹھ گیا وہ وہاں رہے، تو اسے ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن اگر خود وہ آدمی وہاں سے ہجرت کرنا چاہے تو وہ کسی کو بیچ کے نہیں جا سکتا مکان، پھر بعد میں جو آدمی آ جائے اس کو وہاں پہ حق مل جائے گا۔ تو رہنے والے کا حق تو ہے، لیکن نہ اس زمین کا وہ مالک ہے، نہ وہ خرید سکتا ہے، نہ وہ بیچ سکتا ہے۔ لیکن وہ علاقے کے جو لشکر اسلام کی طاقت سے فتح نہ ہو، بلکہ اس علاقے کے لوگ خود ہی مسلمان ہو جائیں اور اپنا علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں، یا یہ کہ فوجوں کے بغیر مبلغین اور علماء کے ذریعے سے کہیں اسلام پہنچے۔ مکہ آخر کیا ہے؟ لشکر اسلام نے بذریعہ قوت اور طاقت اسے فتح کیا، تو قیامت تک مکے کی زمین کی خرید و فروخت حرام ہے، آج جس کا مکان ہے وہ رہے، لیکن وہ اگر وہاں سے جانا چاہے یا کسی کو کرائے پہ دینا چاہے تو غلط ہے۔ یا یہ کہ نہیں، مکے والوں نے بغیر لڑے خود ہی مسلمانوں کے سپرد یہ زمین کر دی۔ یہ اسی مسئلہ 1400 سال سے متنازعہ اور مارکت العرا مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پورا واقعہ سمجھنا پڑتا۔ پیغمبر کی خواہش بہرحال یہ کہ مکہ شہر بغیر کسی لڑائی کے قبضہ کیا جائے تاکہ اسلام پھیلایا جائے۔ پیغمبر نہیں جاتے، عرب کے مزاج کو سمجھتے کہ اس وقت کوئی ایسی قتل و غارت گری ہو جائے کہ اس موقع پر بھی مکے کے رہنے والے انتقام کے ایک ایسے جنون اور جوش میں مبتلا ہوں کہ اسلام جو ان کے دروازے تک پہنچ گیا اسے بھی قبول نہ کریں، اور بھی اس کی مسئلہ ہے۔ لیکن اب مکے والوں کو اگر اتنا وقت دے دیا جائے تو ان کو پتہ چل جائے کہ لشکر اسلام آ رہا ہے اور اس طرح حملہ ہو رہا، تو ہر جگہ کچھ جذباتی لوگ بھی ہوتے وہ اس معاملے کو بگاڑ دیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ مکے والوں کو یہ موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ آپس میں جمع ہو، میٹنگ کریں، کچھ جذباتی لوگوں کو اپنی بات منوانے کا موقع ملے۔ اور اس کے لیے اس وقت ایک بہترین طریقہ ہے کہ کسی طرح ابو سفیان کو اگر مکے سے نکال دیا جائے ابھی تک، یعنی 19 رمضان کی شام تک جب لشکر اسلام مکے کی سرحد سے پہنچ گئے، اب تک اس کو چھپایا گیا ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں، یہ خبر چھپائی گئی، لیکن اب جب ان کے سروں پہ لشکر پہنچ چکا تو اب یہ خبر نہیں چھپائی جا سکتی۔ اب کوئی ایسی ترتیب اختیار کرنا کہ ان کی کوئی میٹنگ نہ ہو سکے، اور اس کا طریقہ یہ کہ ابو سفیان جو اس وقت مکہ کا سردار بن چکا، ابو جہل اور ابو لہب کی جہنم واقع ہونے کے بعد اسے کسی طرح اس مکے سے باہر نکال دیا گیا، اور شاید عام حالات میں
ابو سفیان کی غیر موجودگی میں بھی مکے والے کو فیصلہ کر دیتے. لیکن دیکھیے پروردگار عالم کی تدبیر کس طرح سے چل رہی ہے. یہی فتح مکہ کے واقعے کے آغاز میں مکے والے ٹھوکر کھا چکے تھے کہ ابو سفیان شام میں تھا اور یہاں پیغمبر کا قاصد آیا کہ بتاؤ صلح حدیبیہ میں کیا کیا جائے, اور اس کی غیر موجودگی میں انہوں نے جذباتی فیصلہ کر دیا اور اس نے پھر آج سے ایک مرتبہ شور مچایا اور ہنگامہ کیا کہ اتنا اہم فیصلہ میرے عدم موجودگی میں کیوں کیا گیا. اب ایسا لگا کہ وہاں بھی پروردگار کی مصلحت کہ ابو سفیان شام پہنچے تب وہ مسلمان اور کافروں کے قبیلے لڑے اور یہ سارا واقعہ. اب کیونکہ ابھی وہ ہنگامہ مکے میں ہو چکا, یہ اسی ماہ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا, تو اب تو اگر ابو سفیان مکے سے باہر ہو تو مکے کے سرداروں کو اطلاع بھی مل جائے کہ لشکر اسلام وہ ایک مہینے پہلے, بلکہ ایک مہینہ بھی نہیں, ہنگامے کو تو 15 ہی دن گزرے, اس سے اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے کہ سب یہی کہیں گے بھائی ابو سفیان ابھی تو یہی تھا, انتظار کرو آ رہا ہوگا, اس کے بغیر ہمیں میٹنگ نہیں کرنا. ایک عجیب حکمت اختیار کی جا رہی کہ یہ پتا کہ اس اہم ترین شخص کو مکے سے غائب کر دو تو میٹنگ ہی نہیں ہو پائے. اس طریقے سے سربراہ نہ ہو, وزیر اعظم نہ ہو, مسجد میں آپ کو نماز جماعت نہیں کروانا, پھر نماز کو غائب کر دی. خیر ہمارے یہاں تو نہیں چلے گا, تو جس کا دل چاہے گا آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دے گا. لیکن جہاں عادل کا انتظار ہوتا تو وہ شادی نہیں کرانا, دولہا کو آپ نے غائب کر دیا, بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, 2 گھنٹے لگے, 3 گھنٹے لگے, 4 گھنٹے لگے, وہ والی کیفیت بنائی جا رہی. یہ مثالیں تو ذرا میں نے ڈھونڈی دے دی, لیکن پورا مسئلہ یہ کہ مکے پہ اس لیے اچانک حملہ کرنا, اس کی تفصیل ایک تصویر میں آ سکتی کہ کیوں بغیر قتل و غارت گری کے مکے پہ قبضہ کرنا. لیکن تفصیل کو چھوڑیے, لوگ ویسے کہتے ہیں کہ واقعات کی رفتار اور افسوس نظر آ رہی ہے اس سال. تو ایک ہی طریقہ ہے قتل نہ ہو, تو قتل کون کرے؟ اگر مکے والے جمع ہو, میٹنگ کریں, سارے نوجوانوں کا لشکر تیار ہو. یہ پرانا زمانہ ہے, آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ فوجیں چھاؤنیوں میں بیٹھی رہتی, وہاں تو لشکر خود بنانا پڑتے. اب اس سفیان کو کس طرح باہر نکالنا ہے, اور اس کے بعد اب وہ اگلا جملہ بھی ابھی سے سن لیجیے تاکہ ایک مرتبہ یہ خوش بحث ہو جائے, پھر ہم واقعات بتائیں. لیکن اس کے بعد یہ خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے کم از کم اتنی دیر تک تو مکے والے کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے جب تک مسلمان مکے میں قدم نہ رکھیں, جب تک مسلمان پہاڑیوں پہ ٹھہریں, جب تک مسلمان اطراف کے علاقے میں رکیں. کافر دیکھیں گے مگر سوچیں گے کیا کیا جائے, ہمارا سردار تو ہے نہیں, اور کیسے اس کی غیر موجودگی میں میٹنگ کی جائے, ہنگامہ ہو سکتا. لیکن پھر آخر جس وقت بھی لشکر اسلام حرکت کرے گا اور مکے کی گلیوں میں داخل ہو جائے گا, لامحالہ جب خطرہ بالکل سر پہ پہنچ جائے گا تو کسی نہ کسی طرح مکے والے میٹنگ ہو یا نہ ہو مقابلے سے آمادہ ہو جائیں گے. بھائی امام جماعت نہیں آیا, ساری مسجد انتظار کر رہی ہے بے نماز کا, یہاں تک کہ فجر کی نماز قضا ہونے کے قریب ہوئی. اب سب یہی کہیں گے کہ وہ آئے جلدی جلدی فرادہ نماز پڑھ کے نماز کو بجا لیں. تو اب دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے جو میں اس لیے خود بھی ذرا تفصیل میں گئے بغیر کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو واقعات کی حکمتوں سے اور مصلحتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ تو کہتے ہیں ہمیں کہانی سنائیے کہ کیا ہوا. اس لیے یہ سب کی دلچسپی کا موضوع نہیں, لیکن انصاف نہیں ہوگا موضوع کے ساتھ اگر یہ بات نہ بتائی جائے کہ کتنا بہترین دنیاوی اعتبار سے فیصلہ کیا گیا اور کتنی بہترین حکمت عملی یا ڈپلومیسی پہ عمل کیا جا رہا کہ ابو سفیان کو کسی طرح کھینچ لو مکے سے اور اتنی دیر تک اپنے پاس ڈیٹین رکھو, اپنی نگرانی میں رکھو کہ لشکر اسلام مکے میں داخل ہونے لگے. اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں. پھر تو اگر وہ ہو یا نہ ہو, جب دشمن سر پہ آ جائے گا ہراتی تلوار لے کے نکلے گی. تو ایسا کرو کہ عین اس موقع پر جب ابو سفیان کا فائدہ ختم ہو جائے مکے کے بعد اس کو مکے میں بھیج دیں, لیکن اس طرح سے مکے میں بھیج دیں کہ اب وہ مکے میں جا کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنے. یہ تو عجیب بات ہے. لشکر اسلام کے داخل ہونے سے پہلے اسلام کا فائدہ اس میں ہے کہ مکے والوں کا اہم ترین سردار مکے سے غائب ہو جائے. لیکن لشکر اسلام جب داخل ہو رہا ہے اس وقت کی لڑائی سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار کیے کہ عین اس موقع پہ ابو سفیان مکے میں آ جائے اور اس طرح سے آئے کہ مسلمانوں کے لیے وہ خدمت انجام دے بغیر سمجھے, اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں مسلمانوں کی کوئی خدمت انجام دے رہا ہوں. یہ ایک اہم ترین منصوبہ بنایا گیا. یہ الفاظ اگرچہ ذات رسالت سے مناسبت نہیں رکھتے, لیکن اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ کیوں پیغمبر کی سیرت سننے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور فتح عمل کے لیے. تو ہمارے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ اس انداز
مواقع پر ہمیں کس طرح کیسی حکمت سے آگے بڑھنا. دشمن اس طرح استعمال کیا جا رہا کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ میں اپنے ایک ایک فیصلے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں چل رہا. اور دیکھیے اب اس کا طریقہ کار. اب آئیے واقعات پر. اللہ کے رسول نے حکم جاری کی کہ ہر مسلمان اس طرح سے آگ روشن کرے کہ مکہ ہے نشیب، باہر سے جتنے راستے آتے ہیں وہ سب پہاڑی علاقے سے. صرف ایک راستہ مدینے سے ایسا آتا جو آتا پہاڑی پر سے، لیکن مکے کے قریب پہنچ کے وہاں سے 2 سڑکیں نکل آتی ہیں. ایک اسی پہاڑی سے اترتی ہے اور ایک وادی سے. یہ اتنا نقشہ بھی مجھے اس لیے بتانا پڑا کہ فتح مکہ میں اس بات کا ایک بہت اہم دخل. تو ساری پہاڑیوں پہ آگ روشن ہوگی اور یہ آگ رات کو روشن. اور پرانا زمانہ زیادہ تر آبادی تو گھروں میں جا چکی تھی سونے کے لیے. سردارہ نے قریش سب سے آخر اپنی چوپال کو ختم کر کے خانہ کعبہ سے اٹھا کرتے. ایک مرتبہ ان کی نگاہ پڑی، پہاڑی پر آگ چاروں طرف آگ نظر آ رہی، لیکن کسی کے شان و گمان میں بھی نہیں. ابو سفیان سمجھیے ابھی 2-3 دن پہلے ہی مدینے سے آیا. تو یہ تو اندازہ ہے کہ مسلمان کچھ کریں گے، لیکن اتنے جلدی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. گھبرا گئے کہ کیا ہوا. آپس میں بات چیت کرنے لگے اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جا کے دیکھا جائے گا. ابھی تو بہت رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اب تک لوگ بھی گھروں میں چلے گئے. یہ تو فیصلہ ہو کہ سردارہ نے قریش اپنے گھروں کی جانب چلی. مگر 3 آدمیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہم ٹہلتے ہوئے نکلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن تینوں نے یہ فیصلہ ایک ساتھ نہیں کیا، الگ الگ. کہ سردارہ نے قریش سے کہا کہ بس بات ختم، صبح دیکھیں گے. سب لوگ چلتے جناب خدیجہ کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے حکیم ابن حزام کے دل میں خیال آیا کہ بہت دور نہیں ہے. اچھا لشکر تو بہت دور تک پھیلا ہے، 6 میل تک، لیکن 12,000 کا لشکر اس کا جو پہلا ہے وہ بالکل مکے کے قریب. 12,000 کے لشکر کو آپ جگہ دیجیے اور اس طرح کے بیچ میں فاصلہ رکھیے اور آپ وہاں روشن کرتے ہوئے 6 میل 5 میل 4.5 میل تک تو پھیل ہی جائیں گے. چلو رات کا وقت ہے، یہ تو نہ کہا کہ دین بھی نہیں آ رہی ہے، چل کے دیکھتے ہیں کیا وہ الگ سے. ادھر جس قبیلے پر شروع میں حملہ کیا گیا بنو خزاعہ، جن کے یہ رسول مددگار بن کے آ رہے ہیں، ان کا وہ سردار جو مکے میں رہ رہا ہے بدیل، جو مدینے میں جا چکا تھا اور رسول کو بتا کے آ چکا تھا، اس کے دل میں ہر وقت یہ ہے کہ میرے قبیلے سے بدلہ ضرور لینا ہے، انتقام ضرور لینا. وہ قریش کے عرب کے مزاج میں بنا کے اس کے دل میں خیال آئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اپنا مظلوم قبیلہ وہ آ گیا، چلو چل کے دیکھنا چاہیے. وہ الگ چل. اور ابو سفیان وہ جو کہ مدینے سے بھاگ کے آئے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے اور بہت جلد، لیکن فوری طور پہ یہ بات اگر کہہ دی جائے تو بعد میں لوگ مذاق نہ ہو رہا، چلو میں پہلے جا کے دیکھ لیتا ہوں. اب یہ تینوں الگ الگ محلوں سے نکلے اور چلے اس قریب ترین پہاڑی پر کہ جہاں پہ آگ نظر آ رہی ہے. اب جب یہ تینوں سے تو کیونکہ پہاڑی پہ تھی اس کے قریب جا کے تینوں مل گئے اور جیسے ہی تینوں ملے ایک دوسرے کو پہچان لیے تو اب کہا کہ چلو بیٹھ جائیں ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا. بدیل نے کیونکہ ان کا دل سب سے زیادہ بے چین تھا ان کے اپنے قبیلے کی بات تھا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا قبیلہ وہ بہت جمع کر کے آیا. ابو سفیان نے ذرا مذاق اڑایا، کیا ہو گیا ہے تم، اتنا تمہارا چھوٹا سا تو قبیلہ، یہ تو اتنی زبردست بات نظر آ رہی کہ لگ رہا ہے کہ کوئی لاکھوں کا لشکر آ رہا. پورا قبیلہ بنو خزاعہ، مرد عورتیں بچے سب کو لے کے آ جائیں تفریح کا 1/3 حصہ بھی نہیں بنے ہیں. یہ وہ تمہارا قبیلہ تو نہیں، لیکن پھر کون؟ بس یہ جو ابو سفیان کی زبان پہ آیا. ابو سفیان کے ساتھ اپنے پرانے دوست عباس کی آواز آئی کہ اے ابو حنظلہ یہاں کیا کر رہے؟ یہ آواز کیسے آئی؟ میں نے پچھلی تقریر کے درمیان میں یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے چچا ہے حضرت عباس. وہ اگر کے بہت پہلے اسلام لا چکے لیکن مصلحتاً ان کو مکے ہی میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور مکے سے ان کے ذریعے سے قریش کے ارادے پہلے سے پتہ چل جاتے. اور یہ جملہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ وحی رسول پہ نازل ہوتی ہے، لیکن قیامت تک کے مسلمان کس طرح سے کافروں سے مقابلے میں رہے تو سسٹم ہونا چاہیے. ان پر تو وہی نہیں آئے گی، یہ سسٹم بنائے کہ کچھ لوگ کافروں کے درمیان بھی ہوں، کچھ لوگ منافقوں کے درمیان بھی ہوں
اور چاہے وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے رکھے، ان کی وجہ سے اختلاف ملتی ہے. اور جب ان کا کام ختم ہو گیا، اب مکہ فتح ہونا ہی ہونا، تو وہ اس وقت مکے سے نکلے. لیکن ابھی فتح مکہ میں بھی ان کا کام ایک باقی، اس لیے وہ لشکر اسلام کو آدھے راستے میں ملے. مدینے میں ملتے کہ شاید ختم کے بارے وہیں رک جاتے کہ میں اتنے سالوں سے تو مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہوں، میں جہاں آرام کرتا ہوں آپ لوگ جائیں. اس بیچ راستے میں ملے، وہیں سے ان کو لے لیا گیا. اب آدھی رات کے قریب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنا بڑا لشکر اسلام میں دیکھ رہا ہوں. اور تاریخوں نے یہی لکھا، لیکن میرا اپنا اندازہ کہ کوئی تعجب نہیں کہ خود رسول نے ان کو یہ حکم دیا، لیکن 12 تاریخوں میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا لشکر اسلام. مکے والوں کی حالت مجھے پتا، اگر کل یہ جنگ ہو گئی تو پورا مکہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا. جبکہ عباس اتنے سال مکے میں رہے، یعنی جس دن سے اسلام آیا اس دن سے ہجرت ہے. ہجرت کے بعد سے بدر کی لڑائی تک، بدر کے بعد جو جنون پیدا ہوا مکے والوں میں کہ انتقام لینا ہے وہ بھی دیکھا. صلح حدیبیہ کے بعد جو مکے والے ٹھنڈے پڑنے لگے وہ بھی دیکھا. فتح مکہ کے قریب جو مکے والے سوچنے لگے کہ اب مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب نہیں، وہ بھی دیکھا. پورا ماحول دیکھا تو ان کو پتا کہ اگر بدو مقابلہ ہوا تو ایک بہت بڑی ایسی تعداد بھی مکے والوں کی ہوگی جو اسلام آسانی سے لا سکتے ہیں، لیکن جب ان کی قوم جنگ میں آ جائے گی انہیں قوم کا ساتھ دینا پڑے گا. کسی طرح جنگ کو روکا جائے. اور عباس سے بہتر یہ بات کوئی سوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ عباس 8 سال سے ان کے درمیان ہے. ہجرت کے بعد قوموں کا مزاج بنتا ہے، پھر وہ پاگل ہوتی ہیں قومیں، پھر ہوش آنے لگتا ہے. مکے والوں کی اس وقت وہی حالت ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد پاگل ہو گئے، صلح حدیبیہ کے بعد ذرا ان کا ہوش آنے لگا، ایک نئی نسل پیدا ہوئی. عباس نے کہا میں چل کے دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو، کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو کہ یہ لڑائی رک جائے. وہ چنانچہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے. گھوڑا بھی میں نے غلط کہا، انہوں نے آمدن جان بوجھ کر اپنا گھوڑا چھوڑ دیا. اور رسول خدا کی سواری کا ایک جانور ہے خچر، جو سفید رنگ کا، اسے اختیار کیا. اب خود اس جملے سے بھی اندازہ ہو رہا، ورنہ سوچیے کہ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان، مولا کی بات ہوتی تو دوسری تھی، لیکن مولا کا بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا، چاہے وہ رسول کا رشتے دار ہی کیوں نہ. کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کی اجازت کے بغیر پیغمبر کی سواری کے جانور کو کھول کے اس کے بیٹھ کے اتنے لمبے منصوبے پہ نکل جائے؟ تو تاریخ یہاں خاموش صرف اتنا لکھا کہ وہ رسول کی سواری پہ بیٹھ کے گئے، لیکن مجھے خود اس جملے سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ پیغمبر نے جان بوجھ کے عباس کو بھجوایا. خیر اب چلے، سوال یہ پیدا ہوتا کہ خاص رسول کی سواری پہ وہ کیوں گئے؟ جب یہ واپس آ رہے تو اس کا فائدہ ظاہر ہوا. ابھی بھی تھوڑا فائدہ ہوا ہوگا لیکن واپسی میں زیادہ فائدہ، وہ ابھی آپ سن لیجیے. اب یہ تھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے جہاں پر آخری مسلمان تھا، یعنی بالکل مکہ نظر آ رہا ہے، وہاں تک پہنچ گئے. اب اس کے آگے مسلمان نہیں، تو آگے بڑھتے ہوئے ذرا گھبرا، سوچا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی، صبح کا وقت 2-3 گھنٹے کے بعد آ رہا، تو جو اطراف کے گاؤں سے دودھ والے دودھ لے کے مکے میں جائیں گے، یا لکڑہارے لکڑیاں لے کے مکے میں جائیں گے. صبح سویرے لوگ دودھ لیتے ہیں، سبزیاں لیتے ہیں، لکڑیاں لیتے ہیں، ان کے حوالے سے پیغام پہنچا دوں گا مکے والوں کو، خصوصاً ان لوگوں جن کے بارے میں پتا کہ اگر انہیں وقت پہ اطلاع مل گئی وہ اس جنگ کو روک دیں گے. لیکن ابھی اسی خیال کے ساتھ ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کے کھڑے، لشکر اسلام سے آگے نہیں چلا، پتا ہے کہ یہاں تک تو دودھ والے آئیں گے نہیں، تو ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کے کھڑے. اس پہاڑی کے دوسری طرف سے 3 آدمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ وہی 3 آدمی ہیں جن کا تذکرہ بھی گزرا. فوراً ابو سفیان کی آواز پہچان لی. ابو سفیان کی کنیت ایک تو ابو سفیان، لیکن زیادہ مشہور کنیت مکے والوں کے درمیان تھی ابو حنظلہ. حنظلہ ابو سفیان کا بڑا بیٹا، معاویہ کا بڑا بھائی، تو اسے زیادہ مشہور ہے اس نام سے. عباس نے ایک مرتبہ جیسے ہی ابو سفیان کی آواز سنی، پکار کے کہا اے ابو حنظلہ تم یہاں کا؟ ابو سفیان نے سنا، چونکے پہاڑی کے پیچھے سے کس کی آواز ہے، پہچان دی. اے ابو الفضل تم یہاں کا؟ ان عباس کی کنیت تھی ابو الفضل، ان کے بڑے بیٹے کا نام بھی فضل تھا. تم یہاں کا؟ بہرحال آمنا سامنا ہوا، تعارف ہوا. عباس ابھی 2 دن پہلے تک مکے میں رہ رہے تھے، پیدائش سے رہ رہے تھے. چنانچہ ابو سفیان نے کہا بھائی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ یہ اتنی آگ واگ کیا ہو رہا، کہا کہ ہو کیا رہا ہے، مدینے سے لشکر اسلام آیا، 12,000 کا لشکر ہے، تمہارے سروں پہ پہنچ چکا. کچھ اس انداز سے خبر سنائی کہ ابو سفیان کے دل میں ایک لمحے کے لیے ایک خوف بھی پیدا ہوا اور شوق بھی پیدا ہوا. خوف تو یہ کہ
جب مسلمان 300 400 تو ہمیں شکست دے دی، آج 12,000. اور شوق یہ کہ ذرا چل کے دیکھنا چاہیے کس طرح آئے، تو راتوں رات دیکھوں گا، واپس آ کے مکے والوں کو بتاؤں گا. ہر آدمی کو اس چیز کا شوق ہوتا ہے کہ محفل میں میری بات سب سے زیادہ سنی جائے. سنا کہ عام طور پہ لوگ نہیں سنتے تو غیبت شروع کر دیتا ہے کہ غیبت تو ہر آدمی کو پسند. غیبت سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، تہمتیں لگانا شروع کر دیتا. بات وہی ہوتی ہے کہ نہیں، میں محفل میں سب سے بڑا نظر آؤں، ہر آدمی مجھے سن رہا ہو اور میں کہہ رہا ہوں. اور کبھی کبھار یہی جذبہ ہم لوگوں آدھے گھنٹے کی تقریر کو 3 گھنٹے تک کھینچ کے لے جاتا. وہ لوگ سن رہے ہیں تو وہ سناتے چلے جاؤ ان کو. تو اب ابو سفیان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا. عباس نے کچھ اس انداز سے بات اور عباس آئے. دیکھیے اور کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اتنا گھبراتا ابو سفیان کہ لشکر اسلام نے قدم ہی نہ رکھتا. عباس وہ شخص ہیں کہ 2 دن پہلے تک وہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، سالوں پرانے تعلقات. تو یہ خیال کیے بغیر کہ لشکر اسلام سوچا یہ کہ میرا قریبی تو چلوں گا، چکر لگا کے واپس آ جاؤں. سنا کہ ابو سفیان نے کہا چلو چل کے دیکھتا ہوں لشکر اسلام کو. بدیل اور حکیم ابن حزام انہوں نے سنا تو وہ واپس چلے گئے. مگر دونوں ایسے آتے کہ بدیل کے بارے میں تو پتا کہ وہ تو مکے والوں کو کوئی اطلاع دیں گے ہی نہیں، یہ تو ان کے اپنے قبیلے کی حمایت ہو رہی. حکیم ابن حزام بھی ایک کے جناب خدیجہ کے خطیجے اور دوسرے اتنی اہم شخصیت نہیں کہ مکے کے سرداروں کی میٹنگ حکیم ابن حزام کے ماتحت ہو تو ابو سفیان ضروری. چنانچہ عباس کو بھی اطمینان تھا کہ چلے گئے تو جانے دو، نہ تو یہ کسی کو خبر پہنچائے. ایک تو بہت کم امکان ہے، تھوڑا بہت حکیم ابن حزام کے امکان ہے تو ان کی بات کون سنیں گے. اور وہ بھی اس وقت آدھی رات کو وہ کسی کو نہیں اٹھائیں گے. جو خاص آدمی تھا اس کو اپنے ساتھ لے لیا. اب وہ یہ سوچ کے ساتھ آ گیا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں تو آؤں گا بھی اپنی مرضی سے. ایسا تو نہیں ہوتا. بہت سے ایسے مقامات ہیں آدمی کیا تھا مرضی سے، اس کے بعد مرضی ختم. اب جناب عباس نے اپنی ہی سواری پر ان کو بٹھا لی. اب دیکھیں چلیے اب جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں اور پہچانتے جا رہے ہیں کون آدمی، اور ہر ایک کو پتا ہے اسلام کی پوری تاریخ، لیکن صرف اس لیے کہ یہ رسول خدا کی سواری پر بیٹھے ہوئے راستے کے کسی مسلمان نے کوئی تعارف نہیں کیا. سب نے یہی سوچا کہ رسول کا چچا ہے اور رسول کی سواری کا جانور. بغیر پیغمبر کی اجازت یہ لوگ آئے ہی نہیں ہوں. اگر رسول کی سواری کا جانور نہ ہوتا تو یہ تاریخ میں لکھتا ہے. عباس بھی اگر ہوتے تو وہ نہیں بچ سکتے. وجہ بھی لکھتی ہے اور رکھی اور وجہ یہ لکھتی کہ جناب عباس ابھی بالکل نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. لشکر اسلام میں جو 12,000 یہ اتنی مختلف جگہوں سے آئے ہیں کہ ان میں سے بہت سے تو عباس کو پہچانتے ہی کہ یہ ہیں تو، اور جو تھوڑے بہت پہچانتے ہیں تو ان کو ابھی تک پوری طرح یہ اطلاع نہیں ملی ہے کہ عباس بھی مسلمان ہو چکے، کیونکہ سارا واقعہ راستے میں پیش آیا تھا. اور عباس کے لیے پیغمبر یہ تو نہیں کیا کہ لشکر روکا اور نبی رقم کی طرح ان کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا کہ مسلمان ہو گئے. وہ تو جس کا شرف ہے ہر ایک کو تو نہیں ملتا یہ شرف. تو جو لوگ لشکر میں بھی ہیں 12,000 ان میں سے ہر ایک کو نہیں پتا کہ عباس کون ہے. جن کو پتا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہوئے یا نہیں. اس وقت کام آ رہا ہے پیغمبر کی سواری کا جانور. اب عباس کا پیغمبر سے پوچھے بغیر سواری کو لے لینا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر جو واپسی میں اس سواری نے فائدہ پہنچایا اس سے بھی لگ رہا کہ یہ سارا کا سارا پیغمبر کی حکمت عملی کا ایک حصہ. چنانچہ اس سواری کے جانور سے فائدہ یہ ملا. پیغمبر کی سواری کا جانور ہر مسلمان پہچانتا، ہر مسلمان. اس لیے جو 12,000 کے لشکر جب بھی کسی مقام پر کوئی قبیلہ داخل ہوتا وہ پہلے رسول کو سلام کرتا تھا، پھر پیغمبر کی سواری کے جانور کو جا کے مت کرتا تھا. اس لیے کہ اس وقت تک وہابیت نہیں لگی، اس وقت تک دین اسلام چل رہا. چنانچہ بوسہ لینا اور مت کرنا یہ ساری چیزیں جائز. تو سواری کا جانور ہر ایک پہچان رہا. اس سواری کے جانور سے وہ احترام ملا. یہ چیز ہے واقعا، یعنی جب کسی شخص کی کا اپنا احترام ہوتا ہے تو اس سے جو چیزیں منسوب ہوتا ہے ان کا احترام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ اس وقت بھی اب یہ بات کہنا تو مناسب نہیں ہے لیکن آ گئی زبان سے نکل. اس وقت آغا کوئی کے انتقال کو تقریباً 1.25 سال ہو رہا، لیکن وہ جس گاڑی کو استعمال کرتے صدام کی ظالم فوج، لیکن اس گاڑی کا احترام. چنانچہ وہ واحد گاڑی ہے نجف و کربلا میں جس پہ ٹریفک کا کوئی قانون جاری نہیں ہوتا، کیونکہ میرے خود ایک جاننے والے اس گاڑی میں بیٹھ کے مخصوصی کے دن کربلا بیٹھے آ گئے کوئی کے بیٹے کی کہنے پر کہ جتنے راستے بند تھے راستے کھول دیے گئے، جہاں بند ہوتا وہاں ان کو جانے دیا گیا. فقط کہ کیا سیارت السید ہر ایک اس ظالم پولیس والے کی زبان پہ تھا کہ سید کی سواری آ گئی جبکہ انتقال کا 1.25 سال گزر چکا. تو وہ بہرحال شخصیتوں کی عظمتیں اس طرح نفوذ کرتی ہیں ذہنوں کے اندر.
عباس پیغمبر کی سواری کے جانور پر ابو سفیان کو بٹھا کے لا رہے ہیں، اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ کیسے بٹھایا گیا؟ تاکہ بیٹی اس بستر پہ بٹھانے کو تیار نہیں ہے جس پہ رسول بیٹھتے ہیں، بغیر پیغمبر کی اجازت کے سارے کام ہو ہی نہیں سکتے ہوں۔ یہ بھی ایک اشارہ بن رہا کہ خود عباس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ابو سفیان کو پیغمبر کی سواری پہ بٹھائیں، اس لیے کہ جس بات کی بیٹی تیار نہیں، لیکن رسول کا حکم ہوگا یا رسول کا مشورہ ہوگا، یہ سواری چل رہی ہے۔ اب دیکھیے اس وقت کس حکمت عملی کے ساتھ نہ کوئی جھوٹ بولا گیا، نہ کوئی فراڈ کیا گیا، نہ کوئی دھوکہ دیا گیا، نہ کوئی غلط ہے، وہ خود اپنے بچے سے آئے اور اسے روکنا ہے صبح تک، اور صبح تک تاکہ میٹنگ کا وقت نکل جائے، پھر اسے بھیجنا، تب عام حالت میں نہیں بھیجنا، ایسا بنا کے بھیجنا کہ مکے میں جا کے مسلمانوں کی خدمت انجام دے، بغیر یہ احساس کیے ہوئے کہ میں مسلمانوں کے لیے کتنا فائدہ پہنچا رہا۔ اب لایا گیا، پھر یہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں، صرف اتنے جملے پڑھ رہا ہوں کہ تمام مورخین اسلام شیعہ سنی اختلاف کے بغیر تحریر کی، کیونکہ یہ بڑی نازک منزلیں ہوتی ہیں، یہاں پہ ذرا سمجھنا پڑتا ہے، بعض حقیقتیں بھی بالکل کھل کے بیان نہیں ہو پاتی۔ جب یہ واپس آ رہے تو راستے میں حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی ابو سفیان پر ایک مرتبہ کہ اللہ سے کہا کہ آیا صاحب تم ابھی کے مسلمان اور اتنے بڑے دشمن اسلام کو لے کے آ رہے، ارے تم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زندگی کو کیسے برداشت کی، قتل کر دے۔ اب آپ نے کہا کہ اے عمر میرا رسول کا معاملہ ہے، تم کیا بول، یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی معاملہ ہے۔ اب عباس لے کے جا رہے ہیں ابو سفیان کو، لیکن حضرت عمر زیادہ اس وقت یہ کہنے کہ ایسا شخص کیوں زندہ ہے اب تک، وہ بھی ساتھ میں دوڑے، اور دونوں حضرت عباس جو رسول کی سواری پر ہے اور حضرت عمر جو اپنی سواری پر ہے، ایک ساتھ خیمہ رسالت تک پہنچے۔ حضرت عباس رکے کہ رسول سے اجازت لیں تو خیمے میں داخل۔ حضرت عمر اس وقت ابو سفیان کے مسئلے میں اتنے بے چین کہ انہوں نے ایک دم پردہ ہٹایا خیمے کو اور اندر چلے گئے، اور جاتے ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا غضب ہو رہا ہے کہ ابو سفیان جیسے دشمن اسلام اسلامی لشکر کے اندر آنے نہیں دیا گیا اور کسی نے اسے فتح بھی نہیں، کتنی دیر میں حضرت عباس بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اسے میں نے پناہ دی، اور یہ قانون ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان بھی حالت جنگ میں کسی کافر کو پناہ دے دے تو وہ پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سردار پناہ دے، وزیر پناہ دے، عام مسلمان کا بھی یہ حق ہے میدان جنگ۔ میں نے اسے پناہ دی۔ حضرت عمر نے پلٹ کے سوال کیا لیکن ایسے شخص کو تم نے پناہی کیوں دی؟ جو مکالماتوں کے تمام مورخین لکھتے ہیں، حتیٰ یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کی کتابیں جہاں مصلحتاً بہت سے واقعات کو حذف کر دیا جاتا ہے اس میں بھی یہ واقعات، تو حضرت عباس کو بھی ایک مرتبہ غصہ آ گیا، کہا کہ کیونکہ یہ آپ کے مناف کی اولاد میں ہے اس لیے بڑبڑ سے بول رہے، تمہارے خاندان کا آدمی ہوتا تو میں دیکھتا کہ کیا تم اتنے ہی بے چین ہوتے اس کے قتل کے بارے میں۔ پیغمبر نے کہا چلو چھوڑو اس مسئلے کو، ابو سفیان کو لے جا کے قید میں رکھ دیں اور صبح کے وقت لے کے آنا، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا۔ جب خود ابو سفیان کے ذہن میں یہ کچھ نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا اور سمجھ بھی نہیں پا رہا، اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی بڑا مدبر اور سیاست دان سمجھے لیکن سیاست الہیہ کا مقابلہ خود نہیں کر سکتا کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو رات کے چند گھنٹے مجھے خیمے میں رکھا جا رہا، اگر جو پوری عزت پورا احترام کھانا پینا آرام سب کچھ، کیونکہ مسلمانوں کو وقت گزارنا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ خیمے میں جا کے سو گئے۔ فجر کے قریب اسے بیدار کیا گیا اور لایا گیا لشکر اسلام میں، جہاں پیغمبر کو اس کے مقدمے کا فیصلہ سنانا۔ اسلام کی صبح تو نماز فجر کے ساتھ ہو جاتی ہے، ساری ایکٹیویٹیز ساری سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وقت جب وہ پہنچا تو بس نماز، پہلے نماز، اس کے بعد زندگی کے کاموں کا آغاز۔ نماز کی تیاری ہو رہی تھی، لوگ وضو کر رہے تھے۔ اب جب ابو سفیان جو ایک دن شام کے بادشاہ کے پاس ہوتا تھا اور ایک دن ایران کے بادشاہ کے پاس ہوتا تھا اور ایک دن یمن کے بنی حمیر کے پاس ہوتا تھا اور ایک دن مصر میں ہوتا تھا، تاجر آدمی تھا، ساری دنیا دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کی زبان سے آئے کہ اتنا تو میں نے جہان روم اور ایران اور یمن اور مصر کو احترام بھی نہیں دیکھا جو مسلمان اپنے رسول کا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار کہ پیغمبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین سے نہیں گرنے پائے، وضو کے پانی کا ایک ایک قطرہ چاروں طرف اصحاب رسول عقیدت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، بطور برکت چہرے سے بس کرتے ہیں اور وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کو نوش فرما رہے ہیں۔ ابو سفیان
جو قوم عرب کے مزاج کو جانتا، غرور، عقل اور تکبر اس میں اتنا زیادہ کہ وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. ایسا رسول نے دلوں پہ حکمرانی کی جو پانی کا ایک قطرہ اتنا مبارک و برکت والا بن رہا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت کیونکہ نہ محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوا تھا، نہ ابن تیمیہ دنیا کے سامنے آیا جنہوں نے وہابیت کی بنیاد ڈال دی، ہر عمل توحید کو ہمارے شرک قرار دے دیا. اس لیے اصحاب رسول کا عمل یہ تھا کہ ایک قطرہ جو پیغمبر کے جسم سے مست ہو رہا ہے وہ پانی سے برکت اس کے بعد. اب اس سفیان کی حیران ہو گئے کہ ایسا منظر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اتنا احترام. اور یہ جو منظر یہ بھی اگر سے اس کا کوئی تعلق کسی قسم کی سیاست سے نہیں، لیکن اب اس سفیان کے ذہن میں ایک چیز جم گئی. جب صبح کو اس کو چھوڑا گیا یہ ہفتے گیا تو اس منظر نے بھی وہاں کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا. وہ تفصیلات آ رہی ہیں. خیر نماز ختم. اس کے بعد پیغمبر نے اپنے سامنے بلایا اور کہا اب بتاؤ کیا بات ہے. عباس نے کہا کہ یہ ابو سفیان آیا اور اس دوران عباس بات کر چکے تو لشکر تم نے دیکھ لی، مکے والوں کی حالت کی ہم تم بخودی جانتے ہیں. کیونکہ کوئی پرانا مسلمان ہوتا تو ابو سفیان اس کے سامنے منع کر دیتا. ہر آدمی کو اپنی عزت رکھنا ہوتی. لیکن یہ عباس، یہ سب سے بڑی چیز عباس کے فائدے میں جا رہی کہ ابو سفیان اب تک یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ عباس جو ہے وہ کھلا مسلمان ہو چکے ہیں. وہ اسی انداز سے ان سے بات کر رہے جیسے کل تک مکے کی گلیوں میں بات ہوتی. تو کہا کہ تمہیں پتا ہے مکے والے کتنے پانی میں ہے، لشکر اسلام کتنا طاقتور ہے، جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتی. خیر مکے والوں کو چھوڑو اپنی بات کرو. پہلا مقصد تو اس کی بات اپنی بات کرو. طاقت تم دیکھ رہے ہو مسلمانوں میں، کچھ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر اسلام نہیں لائے تو قتل کیا جائے گا. قتل کی بات ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین فصیحوا فی الارض فصیحوا فی الحرم اربعۃ اشہر، سورہ توبہ کی آیت. تو مشرکین سے اگلے سال بھی کہا گیا کہ حج کے بعد بھی تمہیں 4 مہینے خوب حرم میں گھومو پھرو. پھر بھی اگر مجھ سے کہنا ہے تو 4 مہینے بعد حرم چھوڑ کے چلے گئے. 19 مہینے کے بعد بھی جبر نہیں، صرف یہ پابندی ہے کہ حرم پا کے اس سے باہر نکل جائے. تو کوئی کسی قتل وغیرہ کی دھمکی نہیں، لیکن خود ہی وہ دباؤ میں. اور پھر اس وقت پیغمبر نے اس کو بلا لیا اور ایک مرتبہ کہا تمہارا کیا خیال ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بارے میں یا لا الہ الا اللہ کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ اے محمد میں تمہارے خاندان کو شروع سے جانتا ہوں اور میں نے ماں احلموں کا وما اکرموں کا وما ارحموں کا، تم سے زیادہ کوئی بردبار، تم سے زیادہ کوئی قریب، تم سے زیادہ کوئی رشتے دار کا حق ادا کرنے والا نہیں دیکھا. اگر لات و منات و غصہ اور قبول میں کوئی حقیقت ہو تو آج ہمیں یہ ذلت برداشت نہ کرنا پڑا. لا الہ الا اللہ یہ کیسے کلمہ ادا کر دیں. پیغمبر نے کہا اچھا میری رسالت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارا عالم اسلام اس سے متفق ہے، کوئی اختلافی بات میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اس نے پھر وہی فیصلہ جوڑا کہ ماں احلموں کا وما اکرموں کا وما ارحموں کا. اے محمد تم سے زیادہ حلیم، غصہ زد کرنے والا اور بردبار، تم سے زیادہ کریم و شریف، تم سے زیادہ حقوق کے رشتے دار کی رعایت کرنے والا میں نے کوئی نہیں پایا. لیکن آدھا فیصلہ جوڑا پیغمبر نے کہا ٹھیک، لیکن میری رسالت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اس کے بارے میں ابھی تک مجھے شک ہے. سارا عالم اسلام متفق، چنانچہ مسلمانوں میں یہ طے شدہ بات ہے کہ ابو سفیان بعد میں شک دل سے اسلام لائے. اس وقت یہ جملہ کہا کہ اس میں تو شک، وہ خدا کو بھی خدا سمجھ کے نہیں مانا. وہ اس لیے کہ جنگوں میں شکستیں ہوں اس لیے ہم نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا. یعنی معاذ اللہ اگر کل خدا کا ماننے والا کبھی خدا امتحان لے ایک آدھ دفعہ شکست ہو جائے وہ اس کو بھی جوڑ دلیل کو جوڑے ہوتے اور کہاں نبوت کی تعلیمات مجھے رسول غامل مسلمانوں کے سامنے یہ بات ہوگی. نماز کے بعد سارے مسلمان تیار. حضرت عمر کو رات ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوراً ختم کر دیا جائے. اب بات نے ایک مرتبہ گھٹنا دبایا. اب دیکھیے بات کہنا اور ہے اور اشارے اور. ابو سفیان بہرحال اتنا بیکار اور پرانا سمجھ گئے کہا کہ ابھی مجھے اس میں شک اور خود سے فیصلہ کروں گا، لیکن کلمہ زبان سے لے آتا ہوں کہ کہہ جائے سرزن محمد رسول اللہ بھی ادا کیا فکرہ اور مسلمان مطمئن ہو گئے. اچھا پیغمبر نے کہا ٹھیک آیا بات میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جاؤ میں نے اس کو آزاد کر دیا. یہ مکہ واپس کیا. آدھی رات کے کچھ بات جھگڑا ہوا تھا کہ قتل کیا جائے یا قتل نہ کیا جائے. تو تھوڑا ابو سفیان بھی اتنا بتایا کہ وہ بھی اپنی آزادی کی بات کرنا بھول گیا تھا. وہ قتل نہ ہونے کے چکر میں پھنس گیا. رات گزر گئی، صبح ہو گئی
میٹنگ کا وقت نکل کے تھا میں نے اسے آزاد کیا. لیکن عباس نے پیغمبر سے درخواست، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ درخواست دی جائے، پیغمبر ہی کی طرف سے عباس کو بتایا گیا، لیکن یہ چیزیں تاریخ میں نہیں ہے، اس سے تاریخی واقعہ آپ سنیے، وہ آپ کے لیے ہے حجت، باقی خیالات تو حجت نہیں ہوتی. عباس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب یہ جب مکہ جائے گا، رات بھر مکے سے غائب رہا، مکے والے دیکھیں گے دشمن سر پہ آ گئے تو پہلا کہنا یہ دیں گے کہ جو مصیبت کا وقت ہے اس وقت غائب، تو کوئی ایسی چیز اس کو دے کے دے دی کہ یہ اپنی عزت بچا سکے اور فخر کے ساتھ مکے والوں کے سامنے جائے. اب اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میرا مجمع واقعات سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں سننے والا ہوتا پورا کا پورا، تو اس کی بھی میں تفصیل میں جاتا. لیکن یہ عباس کا جملہ ہے کہ ابو سفیان نے کچھ اور غور ہی نہیں کیا کہ کیا نتیجہ نکل سکتا. سر ہلا دیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح. پیغمبر نے کہا اچھا یہ بات تو میں اسے اس وقت ایک شرف دے کے بھیج رہا ہوں، لیکن یاد رکھ وہ سب حکمت پروردگار کا ایک حصہ ہے کہ مکے میں جنگ نہ ہونے پر. اب یہ رات بھر کے بعد جائے اب کے والے حق بجانے میں یہ کہنے پر کہ جب دشمن آ گئے تو تم نظر آ رہے ہو، اب ہم کریں تو کیا مقابلہ کیا اور میٹنگ کیا. تو پیغمبر نے کہا تم کیا اور جا کر میری جانب سے یہ اعلان کر کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شخص خانہ خدا میں داخل ہو جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو شخص تیرے گھر میں بنا لے گا اس سے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ تیرا گھر صرف اس لیے کہا جا رہا کہ اب وہ مکے میں جائے فخر کے ساتھ کہہ کے دیکھو میں رات بھر کے بعد تمہارے لیے کتنے فائدے کی چیز لایا، اپنے گھر کی بات اور ہوا بھی یہ آگے چل کر. عباس کی درخواست پیغمبر کا جواب کیا کہا بات تو تھی اپنے ساتھیوں میں جا کے اپنی عزت بچانا تو بس یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کو رسول نے پناہ گاہ بنا دی. لیکن دوسرے الفاظ میں مطلب کیا ہو کہ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہی پیغمبر چاہتے. یہ اب چلا خوشی کے عالم میں چلا کہ بھائی مجھے ایک بہت بڑا فخر مل گیا کہ میرا گھر خانہ خدا کی طرف سے پناہ گاہ بنا. پیغمبر اسلام کا ایک ایک عمل کتنے ضرورت نتائج رکھتا ہے، واقعات کا بیان مجھے پہلے کرنا ہے اس لیے بس اتنا، لیکن نہیں ابھی چلے گئے. ابو سفیان خوشی کے عالم میں آگے نکل گئے، لیکن پتا ہے کہ عباس کے بغیر تو میں یہ لیکچر کراس نہیں کر سکتا. آگے سب آدمیوں کو تو اطلاع نہیں ہے، چنانچہ باہر نکل کے ٹھہرے. عباس کو رسول نے اشارے سے روک دیا، اپنے دوست کو لے تو جا رہے لیکن ابھی اس کو فوراً نہ جانے دیں. وہ وہی رات والا مقام جہاں ملاقات ہوئی تھی اس میں اس سے کچھ پہلے درہ تو پاری درہ ہے، وہاں تم لوگ اس کونے میں کھڑے ہو جائیں اور جب پورا لشکر اسلام گزر جائے تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے اپنے گھر جائے. اس میں بھی ایک مسئلہ ہے اور دو مسئلہ ہے کہ اس واقعے کے اندر سناتے حضرت عباس ابو سفیان کو باتیں کرتے ہوئے، لیکن باتوں کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ ذرا آہستہ چلیں اور ذرا ادھر ادھر کی باتیں ہو ذہن نہ گیا ایک دروں میں لے جا کے کھڑا کر کچھ وہ سمجھا تاکہ اب مجھے کیوں روک دے ٹھہر جائے. اور اس میں ایک مرتبہ شور کی آواز آئی. پیغمبر ایک عجیب انداز سے آج اپنے لشکر مکے میں داخل کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارا مظاہرہ ابو سفیان سے جی ہاں صرف کہ ابو سفیان کو اتنا ڈرا دینا ہے لشکر اسلام کہ وہ مکے میں جا کے یہی کہتا پھرے کہ بھائی جلنا نہیں ورنہ ہمارا نقصان ہے. اور وہ آدمی کہے کہ بدر کے دن سے لے کے صلح حدیبیہ تک انتقام کی رت لگائے ہوئے تو اس کی بات کا اثر ہی کچھ اور. اب دیکھیے اس سے ایک اثر ڈالا جا رہا ہے. یہ بھی اسلام کی ایک قسمت کہ اسلام کے شوقت کا مظاہرہ پیغمبر کا جملہ تو پروردگار جو ہتھیار مجھے دیے اس میں سے روک لڑنا الگ مگر لڑے بغیر دشمن سے اپنا اثر ڈال جائے حیبت روک یہ بھی ایک چیز ہے اسلام کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے. ابو سفیان اور عباس کھڑے اور پیغمبر نے اپنے لشکر کے 10 حصے کر دیے بلکہ کیا حصے بھی کیا اور انہیں وقفے وقفے سے بھیجا پورا لشکر ساتھ نہیں چلے الگ الگ چلے. اور اس نے بھی یہ کہا کہ آج اچھی طرح میرا بستر پہن کے خوش پہن کے خصوص لوگ داخل ہو گئے. 3 مرتبہ سردار تکبیر کی آواز بلند کرے گا، 3 مرتبہ اس کا دستہ پوری طاقت کے ساتھ جواب تکبیر دے گا. البتہ وہ اس طرح نہیں کہ ہمارا تکبیر اللہ وہ بھی اللہ اکبر کا یہ بھی اللہ اکبر. اب دیکھیے ہوا ہر 10 حصوں میں سے ہر ایک کو حکم ہے
بنو سلیم ایک لشکر بنائے، بنو اسلم دوسرا لشکر بنائے، بنو اسلم تیسرا لشکر بنایا، قبیلہ جوہریہ چوتھا لشکر بنایا، قبیلہ بنو کے بعد پانچواں لشکر بنایا، پورے 10-12 کے نام اور وقت رکھتے گئے تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد اب پہلا لشکر نکلا، جیسے ہی وہ وادی میں پہنچا 3 مرتبہ اس کے سردار نے اللہ اکبر کہا، 3 مرتبہ جواب میں اللہ اکبر آیا، وادی دونوں طرف پہاڑ گونج اٹھی وہ وادی، ایک مرتبہ وہ سفیان باتیں کرتے کرتے گھبرا گیا، اس پر کی آواز ہے، گھوم کے دیکھا تو لشکر ہتھیاروں کو لہراتا ہوا آگے بڑھ رہا اور سردار گھوڑے پر یا اونٹ کو سوار چہرہ کے اتنا ڈر پیدا ہوا تھا یہ محمد آ رہے محمد ابھی کہا، یہ تو ان کا غلام ہے فلاں لشکر کا سردار، آگے بڑھ گیا، پھر ابھی ان کی حالت سے کھڑا ہے کہ ایک دم سے پھر وادی میں 3 مرتبہ اللہ اکبر 3 مرتبہ اس کی آواز ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، 1000 سپاہی ہنگی تلواریں کمان ایسے تیر اور سردار پورے شان و شوکت کے ساتھ گود پہنے بیٹھا اور ڈر ایسے سے بھی بڑا لشکر، یہ محمد ہے یہ محمد کا، یہ ان کا اور غلام کھلا چپا رہا ہے، ایک سے قبیلہ آتا اور ہر قبیلے کی آمد اس کے دل کو اور پہلا رہی، پہلے سمجھ دیا گیا شان و شوکت کے ساتھ اور گھبرا کے پوچھتا یہ تمہارا بھتیجا محمد ہے، محمد کہاں، ابھی تو ان کا دوسرا غلام آیا اور ہر لشکر اسی شاسن کے ساتھ کہ سردار ایک بار اللہ اکبر کا جواب پھر 2 بار اللہ اکبر پھر جواب تیسرے اللہ اکبر پھر جواب، دونوں میں نے دونوں طرف پہاڑ وہ ٹکراؤ وہ گونج اس طرح سے ابھی سفیان کے دل کو بہلائی دے رہا کہ وہ گھبرایا جا رہا یہاں تک آخر 1000 کے ٹکڑے کی آخر میں 2000 کا لشکر پیغمبر نے اپنے لیے رکھا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے رسول ان کو سوار ہے خود چہرے پر ہے اور اس لشکر کا علم سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں دیا گیا، یہ مدینے کے جو 2 سردار تھے اور جو حضرت ان میں سے قبیلے کے سردار تھے، پیغمبر کے سب سے پرانے مدنی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان اپنے کام کے سردار بھی اور سب سے پہلے اسلام لانے والے میں ان کا نام شامل ہے مدینے والا ہے، ان کے ہاتھ میں اس لشکر کا حالت اور لشکر کون سا ہے جس میں خود پیغمبر شامل ہے۔ اب اس سے پہلے کے لشکر سے 300 سے شروع ہوا، 300 پھر 500 پھر 800 پھر 1000 پھر 1200، وہ پیغمبر کے ساتھ جو 2000 سے بڑا لشکر اور خود پیغمبر ساتھ جو اور کیا گیا اور پیغمبر نے خصوصیت کے ساتھ انصار مدینہ کو اس پہ رکھا، کیونکہ انصار مدینہ کا مسئلہ یہ کہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ مکہ اور وہ غصے پر قبضہ کریں، انصار جو مکے کے پرانے لوگ ہیں وہ مکہ جنگ کا خرچ ہے، وہ پھر بھی اتنا اس سے متاثر نہیں، ایک نیو یارک کا رہنے والا اگر 10 سال بھی باہر رہے پھر واپس جائے وہ اتنا کہ نہیں اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ نیو یارک کیا آگے سے دیہات اور گاؤں کا رہنے والا خریدا، مدینے والے جو اپنے شہر میں جب تھے اسلام سے پہلے اپنا شہر ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہودی اور آپس کی لڑائی اور بعد کے اسلام کی برکتیں آج بعد میں وہ مکے جیسے شہر کا قبضہ کر ان کا جو شہر کچھ زیادہ ہو وہ رسول کے لشکر میں ایسی حکمت عملی سے پیغمبر نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 45 منٹ صرف لشکر اسلام کی موومنٹ آج کی تقریب کا موضوع بنی، لیکن میں نے کوشش کی کہ کہیں یہ بات خود نہ ہونے پائے، اب کے پیغمبر آئے تو ابو سفیان کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑی کہ تمہارا رسولہ، اس لیے کہ ہر چیز کے انداز سے وہ ظاہر ہو رہا تو اختیار اس کی زبان سے وہ سفر آ گئے تو سب میں رشتہ ماں حقہ تم کتنے عقیل کا حقیقہ کہ آئے بات تمہارے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے نے کتنی بڑی دادی شاہی قائم کر دی اور جناب بات کا جواب لانے کو پتا نہیں تو آگا ان کی آگا نبوہ یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت، بادشاہت نبوت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، بادشاہت خود پرستی ہے تو نبوت خدا پرستی ہے، بادشاہت جتنوں کے حکومت کا نام ہے تو نبوت جنوں کے حکومت کا نام ہے، بادشاہت اپنے اور اپنے گھرانے کا فائدے کا نام تو نبوت تمام انسانی کو رحم کرنے کا نام ہے، غرض یہ کہ اگر میں اسی اسٹائل میں تقریر کرنے لگا تو وہ تو پورا موضوع نہیں رہ جائے گا، لیکن سر عزیز فرق لیکن اب اس کا جان تک گھبرا گیا اکثر مجھے بات کرتا ہوں کہ دیہات کا رہنے والا اگر آئے گا اور حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ کو دیکھے گا تو اس کی آگے بڑھ جائیں گے 25 منزل، لیکن نیات کا رہنے والا آئے گا اس کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے ہمارے گڑیوں کے گھر ہوتے ہیں بڑا فرق، تو اگر مکے کا کوئی ایسا آدمی جو جملہ کہتا ہے کہ کبھی باہر نہیں نکلا مکے سے، دوسری بات یہ وہ کہہ رہا ہے کہ سیران دیکھ کے آیا جو روم دیکھ درست سے آیا ایک دن وہاں رہتا ہے تو ایک دن وہاں رہتا ہے وہ کہہ رہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو اتنی بڑی خرچات قائم کر اب
بالکل نے عقیقہ عظیمہ کتنا عظیم ملک ہو گیا. لیکن کام یہ ملک نہیں، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت. بادشاہت کو جواب ہے نبوت قیامت میں کافی رہنے والی یہ نبوت. اب این اس موقع صاحب اتنا عبادہ کی زبان کو چکرا ہے. اب ایک سوال حضرت کے ذہن میں آیا ہو اور وہ کہ رسول جس لشکر میں ہے اس کا علم صاحب اتنے عبادہ کے ہاتھ میں کیوں؟ اور یہاں پہ وہ منزل آتی ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ کے مورخین نے ظلم کیا ہے واقع ہے اور کہا ہے کہ پیغمبر نے صاحب اتنے عبادہ کے علم لیا مانتے اور ان کے بیٹے قید کرے. لیکن یہ بات کے مورخین لکھتے ہیں شروع کے مورخین صبری تو شروع کے مورخ اتنے ہلکا سب نے لکھا کہ علم صاحب سے لے کے علی کے ہاتھ میں دیا گیا اور بعد میں آنے والے علاقوں کا بدل علم سینے کا واقعہ لکھا سینے والے کا نام بدل دیا. اور وقت اتنا ہے نہ ہی ماحول ایسا ہے کہ میں اس کو بڑھ کے تاریخ اسلام کی زندگی میں بحث کروں. اتنی سی بات کہ صاحب اتنے عبادہ صاحب ہے علم ہاتھوں سے بدلا جائے کہ خنجر بھی ابو سفیان کے سامنے رکھا اور اس سے جہاں ایک مرتبہ مکے والوں کو بھی فضائل علی سے آگاہ کرنا وہاں دوسری جانا اس مقصد کے لیے پوری رات ابو سفیان کو ٹریننگ دی گئی. ایسی ٹریننگ سے بیچارے کو بھی پتا نہیں کہ میں کن ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہوں کہ لفظ تو غلط ہے یعنی میں کس طرح مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنوں گا اس سے زندگی چل جاتی ہے. عالم بدلا علی فضائل بچوں کے سامنے آنا شروع ہو. اب تک بچے والے ابھی کی تلوار بچے تھے اب فضائل شروع اور ساتھ میں اس علم برداری علم بردار کی تبدیلی کے ذریعے دوبارہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ابو سفیان اور زیادہ مسلمان لشکر سے ڈر جائے یا ان کی تعریف کرنے لگے بغیر سوچے سمجھے اور کہ شاید اتنے عبادہ نے کیسے ہی ابو سفیان کو دیکھا کہ اختیار کر یوم یوم الملحمہ واليوم تفقهم الحرمہ. اور ابو سفیان ہم سارے مدینہ بہت ہم پہ ظلم ہوئے، ہمارے بیٹوں کے لاشیں ہماری عورتوں کے ناموس تباہ، ہمارے گھر تمہاری تلواروں سے تباہ کیے. آج ہے یوم ملحمہ، آج ہے اصل میں لڑائی خروجی کا دن. آج فیصلہ ہوگا، آج فیصلہ ہوگا صحیح معنی. آج انصار اپنے بیٹوں کے خون کا بدلہ لیں گے، آج انصار اپنی عورتوں کے ناموس سے بدلہ لیں گے، آج انصار اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کو بدلہ لیں گے. اب یہ بعد اتنے عبادہ بھی اپنی جگہ سے صحیح اتنی قربانیاں انصار مدینہ نے آج تک کی. آج کے دن آ رہا ہے تو مدہ فتح ہو رہا. لیکن ابو سفیان نے سنا ایک مرتبہ خبرات رسول کے قریب تھا اونٹ کے ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد یہ صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے. آج کا دن یوم ملحمہ نہیں، ملحمہ نے چھوڑے نہیں. آج کا دن یوم المرحمہ رحمت نازل ہونے کا دن. گھبراہ نہیں، پریشان نہ، آج کا دن رحمت نازل ہونے کا دن. اب ابو سفیان ابھی ذرا بعد میں عبادہ کی مدینے کے سردار تھے. بے شک مکے کی سرداری بڑی چیز ہے، مدینے کی سرداری چھوٹی چیز، مگر چھوٹے سردار کی زبان سے سنا تھا کہ بدلہ لینا ڈر گیا. پیغمبر کی زبان سے سنا رحمت نازل ہونا اور متاثر ہو گیا. بدیمان اسلام سے متاثر نہیں ہے، بدیمان کیا بچے والوں کو جا کے یہ بتانا ہے کہ بھائی گھبراہ نہیں، رحمت آنے والی جل نہ کرنا. یہ واقعات اس کی تربیت کا ایک کرنا اور پیغمبر نے اپنے سجا بات سے کب پر اب اس کو جانے دیں. جب اس کو جانے دو تو سارا لشکر تو اس سے آگے نکل گئے. یہ تو بعد میں کون سا کرنا ہے؟ پیغمبر نے لشکر کو حکم دیا کہ گھوم کے جاؤ پہاڑوں پر اور عباس سے کہا کہ یہاں سے جو چھوٹا سا راستہ نصیب میں اتر رہا وہاں اس کو بھیج سنا کے لشکر اسلام سے کم گھنٹہ پہلے مکے پہنچے اور مکے پہنچے. اب لشکر اسلام تو آ رہا. پیغمبر نے آگے جا کے روکنے کے بعد پہلی ہوئی مکے میں داخل ہونے سے پہنچے اور کہا کہ اس لشکر کو 3 بڑے حصے ہو رہے ہیں. لیکن ابھی تو 10 حصے کیے اب سب کو جمع کر مقصد پورا ہو گیا. آپ 3 بڑے حصے کیے جائیں گے کیوں؟ سب میں داخل ہونے کے 3 راستے، ہر راستے سے ایک حصہ جائے گا. خبردار تلوار نہ چلانا، تیر نہ چلانا، میدہ استعمال نہ کرنا، کسی کو نہ زخمی کرنا نہ قتل کرنا. تو داخل ہونے سے پہلے آرڈر کیے جا رہے ہیں اور اگر ابو سفیان کو داخل ہوا مقصود یہ بات اتنا رات بھر سے اتنا بےچین ہے. یہ باتیں دیکھ کر داخل ہوتے ہیں پیسے مچانا شروع کی اتنا کہ اس کی بیوی کو اس کا غصہ آتا ہے
اور کہا کہ اسے مار کے نکال کے گھر سے باہر وہ باتیں کر رہا ہے کہ جو مرد نہیں کیا کرتے جملے کا اور کسی اگر پکے میں کیا کہوں اس اور کسی کا مسئلہ میں کیا کہوں اس میں وہ جملے کا ہے جن کی تفصیل نہیں آ سکتی اور خدا کر کے اب ابو سفیان مکے والوں کو کنوینس کر رہا ہے قائم کر رہا ہے کہ نہیں کرنا اور ادھر سے لشکر اسلام 3 حصوں رسول کا یہ حکم لے کے آ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تلوار نہ چلا بس لشکر اسلام باقی اور فاطمہ فجر کے بعد چلک اور خدشے کے دروازوں پہ پہنچ اور ہماری تقریر کا وقت پورا ہو گیا بلکہ 50 منٹ کی تقریر ہے 10 منٹ کے مسائل پورے 1 گھنٹے کی تقریر لیکن ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ کیا بہت ہی سست رہا واقعات کا بہت اپنا 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا اس پر ہم بات میں غور کریں گے ورنہ 5 منٹ اور گزر جائیں گے. اب آئیے اب سے دستور اگر کچھ رب سے بات ہوئی جا رہی ہے کیونکہ جس منزل سے میں پہنچا ہوں یہ رب کے مسائل کی بہترین منزل لیکن پھر بھی کچھ مسئلے ہیں ان کا جواب دینا. تو سوال یہ آیا ہے کہ کیا ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ پہننا عورت کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟ 2 مسئلے ہیں اس میں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی شرٹ ہو یا جینس یہ جس علاقے اور جس ماحول میں یہ عورت مسئلہ پوچھ رہی ہے یہاں پہ اگر خواتین میں یہ لباس رائج کا مطلب یہ نہیں کہ سب پہنتے نہیں 50%, 40-30% بھی کسی جگہ پہننے لگے تو رائج لباس بن جاتا ہے. جیسے اگر ایران کا ماحول ایران میں رواج ہے یا یورپ و امریکہ کا ماحول یہاں رواج ہے تو کیا مسئلے کو آگے بڑھا. اگر ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ جو لباس خواتین کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا کیا ہے اسی زمانے میں دنیا کے کسی اور ملک میں یہ لباس خواتین پہن رہی کیا اگر مسئلہ کیا کہ مرد وہ لباس نہیں پہن سکتا جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے عورت وہ لباس نہیں پہن سکتی جو مردوں کے لیے مخصوص ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. اس میں اگر جو آگاہ ہوئی کہ تھوڑی کچھ لچک تھی مسئلے لیکن اب تو آگاہ چلتا جانے کا زمانہ بنا پر احتیاط کے واجب مرد کے لیے عورت کے لیے مرد کا وہ لباس ہے جو مخصوص ہے مردوں کے لیے وہ حرام ہے. البتہ نماز غلط نہیں ہے جو غلط سوال ہے خود یہ لباس پہننا حرام ہے لیکن مردوں کا مخصوص لباس یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ طے ہوگا اپنے علاقے میں. شریعت میں بعض ایسی چیزیں کہ ایک ہی علاقے میں حلال ہے تو دوسرے علاقے میں وہ حرام ہے. تو یہ نہ کہیں کہ حلال حرام فیل ہو گئے کچھ چیزیں ایسی ہیں مثلاً مشہور مسئلہ ہے تو سود 2 قسمیں رکھتا ہے. ایک تو قرضے میں سود جو تو حرام ہے ایک ہے کاروبار خرید و فروخت میں. تو اس میں مسئلہ آتا ہے کہ جو چیزیں تول تک یا ناپ پر بیچی جاتی ہیں اس میں تو سود ہے کاروبار بناتی ہیں. جو چیزیں دن کے بیچی جاتی ہیں اس میں کاروبار میں اگر سود دیا جائے تو وہ حرام ہے. قرضے میں قرضہ تو ہر سود کے ساتھ حرام ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی جو ایک علاقے میں دن کے بیچتی عدد کے ساتھ مثلاً پھلوں میں بطور مثال کیلا ہے جہاں پر دن کے بچتا ہے درجن 2 درجن 3 درجن. ہمارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں کلو 2 کلو 3 کلو وزن کے اعتبار سے بکتا ہے. تو غریب پھل جو یہاں دن کے بک رہا ہے اگر خرید و فروخت میں سود ہے تو یہاں جائے اور اسی پھل میں خرید و فروخت میں اگر مکے میں سود لیا جائے تو وہاں حرام ہے کیونکہ بعد وہ چیز وزن سے بک رہا ہے. چیزیں تھی تو کچھ ہیں ایسے واجبات کے خلاف سے. دوسرے مثال اور وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو کھانے میں آتی ہے اس کا سلسلہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں جو دنیا کے صرف ایک حصے میں کھائی جاتی ہے افریقہ کے جنگلی پتے کھاتے ہیں. پاکستان میں پتوں کو سلسلہ کرنا ایک بہت عام چیز ہے. اب وہاں تو حرام رہے گا یہاں پہ چاہیے اگر کہ اس میں دائرہ پستنگ ہے تو مثال دے رہا ہوں تو عورتوں کا مخصوص لباس اگر کوئی ایسا لباس ہے مردوں جو دنیا میں کبھی بھی عورت نہیں پہنتی ابا ہے اماما ہے بابا ہے مجھے صحیح راج نہیں ہوتا ہر جگہ حرام ہے. لیکن اگر کسی ایسا اتفاق ہوتا تو ایک ہی لباس اس وقت آدھی دنیا میں عورتیں پہنتی وہ مردوں کے لیے مخصوص نہ ہو اور آدھی دنیا میں برا سمجھا جاتا
جیسے پینٹ شرٹ جینس، اگرچہ پھر بھی عورت اور مرد کے لباس میں کچھ فرق ہے، لیکن مغربی دنیا میں اگر یہ رائج اور یہاں پاکستان میں ابھی رائج نہیں، تو پاکستان میں پاکستان کا مسئلہ چلے گا، یورپ میں یورپ کا مسئلہ۔ یہ خاتون لندن ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں جو لباس کی چاہے پہن کے، کراچی کے ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں تو ان کو یہاں کا لباس پہننا ہے، اور کراچی میں یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ کارگر کا لباس کچھ اور فن کا لباس کچھ اور نظام کا لباس، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کی چین ویوستھا کے کام کا لباس ہے۔ وہاں کی ایک مرتبہ اعتراض والی نگاہیں اٹھتی ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ وہ دوسری الگ مخلوق ہے جو کراچی میں رہنے آتے ہیں، ابھی دیکھیے تصور تو خلاصہ یہ عورت بتائی کہ یہ پاکستان کے شہروں میں کیا عورت کے لیے عام رائے ہے، یعنی اب تک بہت کم کرنا جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو حرام۔ اچھا اگر ابھی تک کی عورتوں کے لیے کامن نہیں ہوا تو حرام اس کا ہے، لیکن جب یہاں پہ کامن ہو جائے، اگر کبھی ہو جائے بالکل رائج اور عام، اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے تو یہ لباس پہن کے عورتوں کے بیچ میں جا رہی ہے یا مردوں کے سامنے آ رہی ہے؟ جب رائج کی ہو جائے تو عورتوں کے سامنے یہ لباس پہن سکتی ہے، مردوں کے سامنے اگر آئے گی تو اس لباس کو پہنتے ہوئے اوپر سے کچھ چادر کچھ آبا برقع اس کو لینا پڑے گا، اس لیے کہ قمیض اور سلوار ایک ایسا شریفانہ لباس ہے کہ اگر ذرا ڈھنگ سے اس کو دیا جائے اور ڈھنگ سے اس کو پہنا جائے تو شاید اوپر سے کسی دوسری چادر کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہ چیز اور کتنی بھی رائج ہوگی اس کے باوجود جب رائج بھی ہو جائے تو عورتوں کی حد تک رائج ہوگی، مردوں کے سامنے بہرحال اس کو چھپا کے آنا پڑے گا۔ جیسے ایران میں اگر یہ کہیں رائج کی ہے تو ہر اس کو پتا، عورتوں کی محفل میں کہنے سے پہلے باہر آئے گی تو اس سے چادر یا ہوا ضرور ہو۔ اب اس مسئلے کا جواب آپ کی اپنی معلومات پر ہے۔ فی الحال میں اپنی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں یہ لباس کیونکہ عورتوں کے لیے رائج نہیں ہے، کچھ نو دولتیے اور بگڑے ہوئے خاندانوں کے کچھ لوگ قسم کا لباس پہنتے ہیں، لیکن اسے ابھی عورتوں کے لیے عام لباس نہیں کہا جائے گا۔ اس میرے یقین کی حد تک عورت یہ لباس بالکل نہیں پہن سکتی ہے، نہ مردوں کے سامنے نہ عورتوں کے سامنے، اور جب رائج کی ہوگا تو صرف عورتوں کے سامنے پہنا جا سکتا ہے۔ سوال 4 5 6 منٹ میں نے دے لیے، تو سوال نمبر 2 اس لیے یہ فرضے کا سوال ہے کئی ہفتوں سے، اور میں خود گھبرا جاتا ہوں ایسے سوالات سے۔ بہت چھوٹا سوال ہے جس کا جواب بھی میں چاہوں تو 2 منٹ میں دے دوں اور چاہوں تو اس میں 15 ہفتے لگا دوں۔ سوال کیا ہے؟ گناہان کبیرہ کون سے ہیں، ان کی وضاحت۔ آسان ترین جواب، جو گناہ کبیرہ نہیں ہے صغیرہ مکمل، بالکل واضح چیز۔ لیکن اب بحث کا مقصد ہے سوال کرنے والے کو بات سمجھانا، تو اس لیے جملہ کہنا پڑے گا کہ اسلام کی نگاہ تقریباً قرے عاملی کی ریسرچ ہے کہ 1500 اور 27 یا 28 حرام چیزیں پوری شریعت اسلامیہ میں کل حرام چیزیں کتنی ہیں؟ تقریباً 1500 سے لگ بھگ، اس میں سے 60 یا 70 گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آیا ہو کہ یہ گناہ کبیرہ، وہ تو ہی کبیرہ، جیسے آیا کہ آپ پر والدین گناہ کبیرہ، خالی گناہ نہیں آئے، کبیرہ گناہ وہ ہے گناہ۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن میں یا معتبر حدیث عورت جہنم کا عذاب سنایا گیا، مجھے ایک تو 15 حدیثوں میں ہے کہ فلاں گناہگار جہنم میں جائیں گے، ایک تو ہے ہم جیسے طالب علموں کی زبان سے آنے والے واقعات اور حدیث، لیکن اگر معتبر حدیث سے ثابت ہوا کہ معصوم نے کسی گناہ کی سزا جہنم بتائی یا قرآن نے کسی گناہ کی سزا جہنم بتائی، وہ گناہ کبیرہ۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی جزا جہنم، پھر یہ بات ہے تو قتل گناہ کبیرہ ہے۔ جس کو امام کہیں گے گناہ کبیرہ ہے وہ ہے کبیرہ، اسے کبیرہ نہ کہیں مگر یہ کہہ دیں کہ اس کی سزا جہنم، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسری پہچان کہ اگر کسی گناہ کو گناہ کبیرہ نہ کہا جائے اور اس کی سزا جہنم نہ بتائی، لیکن اتنا کہہ دیا جائے
تو یہ گناہ اس گناہ سے بڑا ہے جس کی سزا جہنم ہے. الفتنہ تو اشد من القتل. یہ تیسری مثال. قرآن نے قتل کے بارے میں کہا اس کی سزا جہنم ہے. تو جس کی سزا جہنم ہے وہ گناہ کبیرہ. فتنے کے بارے میں یہ نہیں کہا اس کی سزا جہنم. کہا فتنہ قتل سے بھی بڑا. جب قتل گناہ کبیرہ ہے تو فتنہ اس سے بڑا ہوا آٹومیٹک گناہ کبیرہ ہو گیا. تو یہ تین کیٹیگری میں جتنے گناہ ہیں یا جن کو کبیرہ خود امام نے کہا یا جن کے لیے ڈائریکٹ نفس جہنم آ گیا تو جلدی لکھتی رکھتے بغیر وہ بھی گناہ کبیرہ. اور اس گناہ کو اس گناہ سے بڑا قرار دیا جب تک وہ بھی گناہ کبیرہ. یہ تقریباً 70 امام مالک کے بڑے امام مالک کے دروازے کے سامنے انہیں کتب کی دکانیں گناہ کبیرہ کے نام سے شہید دستے غیر کی راضی کی کتاب. اس میں وہ سارے گناہ جمع کر دیے گئے ہیں جنہیں امام نے گناہ کبیرہ کہا یا اس پر جہنم کی بات آئی ہے یا ان دونوں سے بڑا. ایک جگہ وہ آپ کو مل جائے. اردو ترجمہ بھی اس کتاب کا ہو چکا. یہ تو ہے گناہ کبیرہ. اس کے علاوہ جتنے گناہ اسلام میں ہیں وہ گناہ صغیرہ. مثلا گناہ کبیرہ یہ شامل ہے شرک، آپ کے والدین، قتل، مومن کو تانا دینا، مومن پہ الزام لگانا، مگر مومن سے بات چیت بند کر دینا. یہ ہے حرام. ہر ایک کو پتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات نہیں بند رکھی جا سکتی. لیکن گناہ کبیرہ میں یہ نہیں ملے گا. پتا چلا کہ گناہ ہے اور کبیرہ میں نہیں ہے تو صغیرہ ہوگا. ہر وہ گناہ جس کا حرام ہونا پتا چل جائے، ہر وہ گناہ کبیرہ کی جس میں نہ ملے تو ہے گناہ صغیرہ. اب مثلا وقت کسی مومن کے مکان کو قبضہ کر دینا گناہ کبیرہ. کسی مومن کا مال چرا لینا گناہ کبیرہ. لیکن کسی مومن سے ہر معاشرہ حرام تو ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو کہ کبیرہ میں شامل نہیں ہے تو یہ صغیرہ. یا جیسے ابھی مثال تو کسی کی چیز کھیل لینا گناہ کبیرہ. آپ نے کسی سے کتاب چھین لیا، اخبار چھین لیا اور کوئی چیز، لیکن اس آدمی کا پرائیویٹ خط آیا، وہ کھول کے پڑھ رہا ہے، پیچھے سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا لکھا ہوا. یہ حرام. عقل بھی کچھ کہتی ہے، عقل کے مطلب جو ذرا اسلام کو مانتا ہے، مگر کبیرہ کی لسٹ میں نہیں ہے کہ خط پڑھنا حرام غیر کا خط. جو حرام ہے کبیرہ میں نہیں شامل، صغیرہ ہو گئی. اور وہ گناہ جو حرام تو ہے لیکن ہم نے ڈھونڈا تو کبیرہ کی سچل کی لسٹ میں نہیں ہے، سمجھ لیجیے کہ یہ گناہ ہے صغیرہ. اور فقہی مثالیں تو اس کی بہت زیادہ آپ کو ملیں گی. فقہی مثالیں نماز میں، روزے میں. مثلا اپنی نماز شروع کر دی آپ نے واجب نماز، ابھی اس میں توڑ واجب نماز کا توڑنا حرام ہے، لیکن گناہ کبیرہ میں نہیں ملے گا. کوئی گناہ کبیرہ میں ملے گا نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ، لیکن پڑھتے توڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ نماز شروع. ابھی نماز شروع کی ایک دم ٹی وی کا بہترین ڈرامہ آنے لگا، آپ نے کہا چھوڑو نماز کا وقت بہت ہے، تھوڑا آپ نے ڈرامہ دیکھا پھر نماز پڑھ لی. آپ تاریخ کو سلاد تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہاں گیا کون سا گناہ ہوا؟ یہ صغیرہ ہوا. اب کہیں الٹا مطلب نہ نکلے اچھا صغیرہ پھر تو بہت چھوٹا گناہ ہے، بلا وجہ آج تک ہم کرتے تھے کہ کون نماز پڑھے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. صغیرہ سے بشارت سے لینا یہ خود گناہ ہے صغیرہ. لیکن میں مثالیں دے رہا ہوں کہ دیکھا میں تو اس کی مثالوں سے مثالیں ملیں گی. اگر آپ کے پاس پانی ہو یا مثلاً اگر آپ کا وضو ہو، وقت نماز آ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے وضو توڑ دیا تو پھر پانی نہیں ملے گا. اب علماء لکھتے ہیں کہ وقت نماز آنے سے پہلے تو وضو توڑ سکتے. نماز کا ٹائم آ گیا، پتا ہے کہ اگر وضو توڑ دیا تو پانی نہیں ملے گا، نماز تیمم سے پڑھنا پڑے گا. جب وقت نماز آنے کے بعد پتا تو وضو توڑنا جائز نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے توڑ دیا. بعد یہ گناہ تو ہوا لیکن گناہ کبیرہ نہیں، گناہ کبیرہ. تو ہر وہ گناہ جو ان 60 یا 70 کی لسٹ میں نہیں، جو گناہ کبیرہ کی لسٹ ہے اس کا نام ہے گناہ کبیرہ. یہ تو تھا 2-3 منٹ کا جواب. اب 15 آپ کو اس کا جواب اس طرح میں دے سکتا ہوں کہ اس سال کے مسائل جگہ کا عنوان بھی ہم یہ رکھیں کہ اسلام میں جتنے بھی گناہ کبیرہ مشہور ان سب کا 2-2, 3-3, 4-4 ہر صفحے میں بیان آنے لگے. تو یہ تو سمجھے 2 سال کا کوٹا ہو جائے گا. اگلے سال انشاءاللہ اگر اچانک زندگی کی توفیق بھی سیرت رسول مکمل ہو جائے گی اس وقت تک یہ موضوع چل سکتا. لیکن خیر سوال کرنے والے نے کہا تھا کچھ چھوڑ دیں وہ توفیق ہو گئی. لیکن پھر میں کہہ دوں کہ گناہ صغیرہ سن کے آپ حضرات ذرا چوڑے ہوتے نا بس نہیں کہہ رہے بلا وجہ کرتے جو بہت چھوٹے چھوٹے گناہ لیتے.
نہیں، گناہ چھوٹا ہے اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی اور، لیکن چھوٹے گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ کر سکتے. گناہ صغیرہ کرنا بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. تو پھر تو سوال کرے کہ صغیرہ کبیرہ میں فرق کیا رہا؟ مگر صغیرہ کو بھی اتنا ہی ڈرو جتنا کبیرہ سے ڈرو. تو اسلام نے دو قسمیں کر کیوں دی؟ آج یہ فرق صرف اس لیے کہ اگر آپ اس طرح سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ دو گناہ آپ کے سامنے ہے، کوئی اس کرنا ہے بس یہ نہیں سکتے، پھر وہاں کے لیے بتایا کہ پھر صغیرہ کر دو اور کبیرہ نہ کر دو. جیسے ابھی کی مثال، نماز شروع کر دی اور بچہ جو ہے وہ آگ میں جا رہا، ایک جانور نکل آیا سانپ بچے کے بچے کو کاٹنے والا، وہ چھری وہی اٹھا چکا ہے، پستول اٹھا چکا ہے، اس کی جان جانا ہے. نماز توڑنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ صغیرہ. بچے کو مرتے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے لیکن صغیرہ. وہاں کام آتا ہے کہ پھر صغیرہ گناہ کر کے توڑ دو نماز تاکہ صغیرہ سے بچے. ورنہ عام حالت میں تو آپ کو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. اور پھر علماء آپ کو ایک چیز بتائیں کہ ہر صغیرہ اگر اس پر اصرار کیا جائے، اس کو ریپیٹ کیا جائے، وہ خود صغیرہ ہو جاتا ہے. صرف وہاں پہ جہاں چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات ہے، وہاں پہ اسلام کہتا ہے چھوٹا گناہ کر لے تاکہ بڑے سے بچ جائے. پھر یہ الگ بات ہے کہ چھوٹا گناہ بھی نہیں رہتا، لیکن ہمارے یہاں تو بالکل الٹا معاملہ ہے. ہر چیز میں چوٹے الٹے، یہاں بھی الٹے ہو جاتے. صغیرہ اور کبیرہ کا ٹکراؤ ہوتا، ہم کبیرہ گناہ کر دیتے تاکہ صغیرہ نہ ہونے. ہمارے یہاں یہی تماشا ہوتا. نماز نہیں ٹوٹنے پائے تو بڑا گناہ ہو گیا تو ہو جائے. جو نمازی لوگ ہیں ان کا ذہن سے بات کر رہا ہوں. اور اس کی بہت ساری آپ کو مثالیں ملے گی کہ جہاں ہمارے معاشرے کا تو ایک عام تماشا، جو مہر کی میں نے مثال دی، جو میراث کی میں نے مثال دی، سب میں یہی گناہ صغیرہ کر لیتے ہیں تاکہ صغیرہ سے بچے، صغیرہ نہ ہونے پائے. اس کی مثالیں زبان پہ آ رہی ہے لیکن چھوڑی ایک جملہ کریں. عبداللہ ابن مبارک کا بہت مشہور واقعہ ہے. یہ ہمارے کوئی عالم کوئی فقیر نہیں، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے مایوس نہ ہو. آپ سوچیں گے کہ آدھا گھنٹہ تو اور تقریر لمبی ہو گئی. عبداللہ ابن مبارک بیمار، بہت مشہور اپنے زمانے کے مسئلہ بتانے والے. تو عراق سے ان کے پاس آئے، عراق کا رہنے والا، اور آنے کے بعد کہا کہ میں کل نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میرے جسم پر، میرے کپڑوں پر مچھر کا خون لگا دیا. میں تو بڑا پڑھا پریشان ہو گیا. بتائیے میری نماز صحیح ہے یا نماز صحیح نہیں؟ انتہائی غصے اور حقارت کے ساتھ میں مرتے رہتے. یہ بڑی حالت ہے. لباس سے مچھر کا خون لگ گیا، پریشان ہو کے میرے پاس دوڑا رہا. مچھر کے خون سے اتنی گھبرا اور فرزند رسول کا خون کرتے پھرے تو میرا آپ نہ کوئی کسی ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہو رہا. مچھر کا خون گھبراہٹ وہاں کہیں یا نجیب ہے، جائز ہے، یہ جائز نہیں. اور تمہارے علاقے میں، تمہارے ملک میں، تمہارے شہر فرزند رسول مانا جائے. اور ذرا سا بھی ایسا اگر قتل میں شریک نہ تھے کبھی مچھر کے خون سے گھبرا کے دوڑا، کبھی خون حسین کے بارے میں اتنی فکر ہوئی. حقیقت میں یہ عجیب جواب دیا عبداللہ ابن مبارک. ان کی باقی تمام چیزوں سے فرق نظر شخصیت اختلافی ہے یا کیا بات کسی صحیح کہ فرزند رسول مارا جائے اور کسی کے دل میں اتنی پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہے معاذ اللہ جتنی یہ پریشانی ہو رہی ہے. البتہ وہاں ایک بڑا دخل لوگوں کی جہالت کا. اسی لیے میرے مولا کی ایک عجیب حدیث ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے. لوگوں کا جاہل رہنا سب سے بڑا دشمن ہے حدیث. کیونکہ جو ظالم سے ظالم حکمران اور دشمن سے دشمن حکمران ہو وہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اکیلے آدمی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی، اسے وہ گروہ مل جاتا. اور بس یہی کیونکہ 15 جماعت الاول سے لے کے 30 جماعت الاول تک میں چوتھے امام کا یہ 15 دن یا آدھا مہینہ چوتھے امام کا سمجھتا ہوں. پڑھتا ہے انہی کے مسائل آتے ہیں اس دوران جتنے بھی درد ہیں. تو یہی میرے چوتھے امام کا سب سے بڑا جہاد ہے، لوگوں کی جہالت سے دور کر دینا. جہاں کچھ موقع ملے، کیسا موقع ملے. ورنہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بھی طبیعت کا حاضر ہونا ضروری ہے. اس کے لیے موقع بنائے جاتے ہیں. ہر جگہ نہیں کر سکتا ہے انسان تقریر. لیکن میرا چوتھا امام معصوم
یہ جہالت سبب بن رہی ہے، اس جہالت کو دور کرنا. بنا کی عادت دمشق کی وہ جامع مسجد جہاں اس لیے چوتھے امام کو بلایا گیا کہ یزید دو چیزوں کا تحفظ دینا چاہتا ہوں. میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں، ہر مسجد میں میرے سپاہی ننگی تلوار لے کے کھڑے. چوتھے امام بھی یہ سوچیں کہ کتنا طاقتور حکمران ہے جو مسجد میں سپاہی لے کے آیا، اور پھر میری حمایت کرنے والے خطیب ممبر پہ جا کے تقریر کر اور مجمع پہ جادو طاری ہو جائے. یہ چوتھا امام سمجھے کہ لوگ میرے ساتھ اپنی فوج کی طاقت، اپنی مقبولیت کی طاقت، مگر وہ امام معصوم، وہ اللہ کا نمائندہ، جو اللہ سے ڈرا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. خطیب کی پوری لمبی چوڑی فصاحت و بلاغت اور خلافت لسانی والی تقریر ختم. میرے مولا نے ایک جملہ پوچھتے تھا، تو بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور کتنا برا سودا کیا. اور ایک جملہ یزید سے بڑی بھی محسوس تھا کہ اسے جو کہنا کرتا ہوں اب مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں. مجمع کیوں سے بولے دیکھا جب قیدی جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی ہے وہ تقریر کی بات کر رہا. مجمع کو نہیں پتا یہ کون. دربار میں سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا، جو مسجد ہے سب لوگوں نے کہا کہ اسے بھی تقریر کی اجازت دی جائے. کچھ مجبور ہے، کچھ یہ خیال ہے کہ شاید میری طاقت دیکھ کر اس وقت جو تقریر کرے تو اس میں اس کا اثر آ جائے، میری حمایت کی بات نکل جائے. لیکن اللہ نے عظمت سید سجاد اس حالت میں سے خطبہ دیا کہ دشمنوں کے مجمع کو توڑا، ایسا خطبہ دیا سارا مجمع ایک مرتبہ چیخیں مار کے رونے لگا. جو جانتا ہے تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں اپنے آپ کو پہچانوان. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند، میرا بابا علی مرتضیٰ کا، میری ماں فاطمہ زہرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی گردن پتے گردن سے جدا کی گئی. میں اس کا بیٹا ہوں جو بھوکا اور پیاسا مارا گیا. میں واری کے بابا ہوں، میں واری کے زمزم ہوں، میں مالی کے صفا سروا ہوں، میں پیاسوں کا پروار ہوں. میرے گھر کی عورتیں بے مطلع چادر کے درباروں میں لائی گئی. ایک کو خام بتا ہے مسجد کے اندر. کیسی تقریر! میں مقرر نہیں، بس چھوٹا طالب علم، لیکن جانتا ہوں کہ ہر مقرر کو تقریر کرنے کے لیے ہاتھوں کی حرکت بھی چاہیے، پاؤں کی حرکت بھی چاہیے، گردن کی آزادی بھی چاہیے کہ کبھی تیرا دائیں گھمانا ہے، کبھی تیرا بائیں گھمانا. تاریخ عالم میں ایسا کوئی خطیب و مقرر نہ ملا ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں وہ ممبر پہ خطبہ دے رہا، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں وہ ممبر پہ خطبہ دے رہا، جس کے گلے میں توق ہے وہ تیرا گھما بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ عام توق نہیں ہے، خاردار توق ہے جو مسلسل گلے میں بے وقت ہو رہا. لیکن ایسا خطبہ کہ یزید گھبرا گیا. بہت دل سے کہا اذان سے بھی تبلیغ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی. میرے مولا سید سجاد نے بڑے دربار میں سوال کیا، اے یزید یہ تیرے جد کا نام دیا جا رہا یا تیری جد کا نام دیا جا رہا؟ بس یزید کہے تو کیا کہے، لیکن اب ایک جملہ خود اپنے مولا سجاد سے کہوں گا، اے میرے مولا سید الساجدین اسے گستاخی نہ سمجھیے گا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، مگر ایک جملہ مولا آپ کی تقریر میں مداخلت کی گئی، آپ کو تقریر مکمل نہ کرنے دی گئی، لیکن مولا کم از کم اتنا تو ہوا کہ یزید نے کہا اقطع کلامہ بالاذان. ارے محسن آگے اور اس کے کلام کو کاٹ دے اذان کے ذریعے سے. ارے وہ آپ کا بابا تھا جس کے خطاب کاٹا تو گیا، لیکن اقطع کلامہ حسین کا کلام اور بولا کہ اس تین بھائی کے دل سے کٹا جس نے عظمت کے پورے گلے کو کھینچ کے رکھی. اجرکم اللہ. پروردگارا میرے مولا سید سجاد اور میرے آقا حسین مظلوم کے مصائب ثواب کا ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا جس اسلام کے لیے اہل بیت اطہار نے اتنی قربانیاں دی ہمیں کم از کم اس اسلام کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ میرے مولا سجاد کے ان 18 یوسفوں کا جن کا لاشا جلتی ریتی پہ بے گور کفن پڑا رہا، ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن مرحوم کے اطال ثواب کی آج مجلس حال علیین میں نے جوار معصومین سے ملک فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام عصر والزمان کے ظہور میں تعظیم فرما.